أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سارے حضرات ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں، آواز تو کوئی نہیں. یہ چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے. عذر کوئی نہیں تھا، سستی سے پیچھے رہ گئے. جب واپسی ہوئی تو منافق بھی پیچھے رہ گئے تھے. منافقوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے آپ کو راضی کر لیا، اگرچہ بعد میں اللہ پاک نے ان کے حالات حضور پاک کو بتلا دیے. لیکن ان 3 صحابہ نے جھوٹ سے کام نہیں لیا، بلکہ جو اپنی کوتاہی تھی اس کو تسلیم کر لیا، اقرار کر لیا. جس پر کچھ دن تکلیف تو ہوئی کہ آپ نے 50 دن تک بیکاٹ کرایا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں میں آ گئے. تو انہی کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیسے؟ جیسے یہ 3 آدمی اتنے بڑے واقعے پر بھی جھوٹ سے کام نہیں لیا بلکہ سچی بات کہی. سمجھی؟ یہ ہے آیت کا مختصر ترجمہ. تو یہاں سے یہ بات نکلی کہ دنیا میں کوئی کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا. ایمان کے لیے بھی اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، پچھلے دنوں میں ربوے کا ایک نوجوان مسلمان ہوا، اخبارات میں آ رہا ہے، رسالوں میں آ رہا، گھر والوں نے اس پر اتنی سختی کی حد سے زیادہ، اب ایمان پر تکلیف اٹھا رہا ہے. سمجھی بات؟ تو بات محنت کی ہے. آپ ذمہ دار لوگ ہو، تھوڑی یا زیادہ اپنی زمین ہوگی یا کسی کی مزارعت پہ، بٹائی پہ، ٹھیکے پہ کرتے ہوں گے، مزدور پیشہ بھی ہوں گے، ملازمت والے بھی ہوں گے، لیکن عموماً چکوں میں ذمہ دارہ کام ہوتا ہے. آپ خود اندازہ فرمائیں کہ زمین جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا کر رکھی ہے، کیا زمین خود بخود غلہ پیدا کر کے ہمارے گھر پہنچا دیتی ہے؟ یا کوئی بھی پیداوار زمین کی بغیر آپ کی محنت کے، بغیر آپ کے خرچے کے، بغیر وقت لگائے کہ وہ زمین کچھ آپ کو دیتی ہے؟ کیوں بھائی؟ اس پر کیا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھی بات؟ پہلے زمین کو درست کرنا پڑتا ہے، ہل چلایا، پانی ڈالا، اس سے تنکے وغیرہ ہر قسم کا نقصان دینے والا گھاس نکالا، فصل کی بجائی کی، بجائی کے بعد پھر پانی کا خیال رکھا، پھر بھی کئی قسم کے گھاس پیدا ہوتے ہیں، ان کی گوڈی
کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر کی جو آفتیں ہیں زمین پر، کبھی اولے پڑ کے زمین کو خراب کر رہے ہیں، کبھی لوئیں چل کر فصلیں خراب کر رہی ہیں، کبھی بجلی کی چمک گرتی ہے، اس سے فصلوں کا بیج ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے کھاد کی محنت علیحدہ، جانوروں سے کئی جانور منہ مار کے فصل کو خراب نہ کریں، کانٹوں کی باڑ علیحدہ بناتے ہو، کتنی محنت ہے۔ تو میرے بھائی اسی طرح جو اللہ نے ہمیں دل عطا کیا ہے، یہ دل ایک محنت کے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ والے بزرگان دین ہمیشہ اس دل پر محنت کرتے آئے۔ یہ جو گوشت کی بوٹی ہے نا ہماری چھوٹی سی دل میں، لقمان حکیم کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو تو صحیح نو یار۔ لقمان حکیم بہت دانا آدمی تھا، اس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، قرآن کریم نے وہ بھی بیان کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ لقمان حکیم کسی آدمی کا غلام تھا، اور ویسے بھی بیچارہ بد شکل سا تھا، لیکن دانائی کی اس کی باتیں بڑی مشہور تھی۔ کسی نے اس کے مالک سے کہا کہ یہ تو بہت بڑا دانا آدمی ہے، یہ تو مشوروں کے لیے اس کو رکھا جائے، نہ کہ غلام بنایا جائے۔ اس نے کہا اچھا پھر میں بھی کوئی امتحان کرتا ہوں۔ اس نے لقمان حکیم کو کہا کہ بھئی یوں کام کر، بکرا یا چھترا کوئی جانور حلال جانور دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں جا کر ذبح کرو، ادھر دیکھو میری طرف، ادھر نہ دیکھو، تھوڑی دیر کی بات ہے، اسے ذبح کرو، سارا گوشت خود استعمال کرو، غریبوں میں دو، اس کی 2 بوٹیاں مجھے لا کر دے دینا، اچھی بوٹی ہے، صرف 2 جگہوں کا گوشت ایک بوٹی کا مجھے لا کے دے دینا۔ تو لقمان حکیم نے سارا جانور جو تھا وہ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا، اپنے مالک کے لیے ایک زبان لے آیا، یہ زبان بھی ایک بوٹی ہے نا، ایک دل کی بوٹی لے آیا، اگر تیرے نزدیک یہ سب سے اچھی کہ بہت بڑھیا بوٹی ہے یہ، اچھا کچھ دن گزرے، پھر جانور دیا کہ جاؤ اب پھر جانور ذبح کر کے لاؤ، اور اب گوشت کی 2 بوٹیاں لینی اب بھی، لیکن سب سے گندی بوٹی لینی ہے، سارا جانور تیرا، 2 جگہوں کی بوٹیاں، ایک بوٹی چھوٹی چھوٹی، جو گندی قسم کی بوٹی ہو، برے قسم کا گوشت ہو۔ پھر بھی لقمان حکیم زبان لے آیا اور دل لے آیا، جب اچھی بوٹی کہی تو بھی دل زبان لے آیا، جب بری بوٹی کہی تو بھی دل زبان لے آیا۔ مالک نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی، ایک چیز اگر اچھی ہے تو ہمیشہ اچھی رہتی ہے، بری ہے تو یہ کیا بات ہوئی، پہلے یہ اچھی تھی اب یہ بری بن گئی، کہ یہی بات ہے جی۔ اگر آدمی ان 2 چیزوں پر محنت کر لے تو ان 2 بوٹیوں سے بڑھ کر کوئی بوٹی نہیں ہے۔ زبان کو حفاظت میں لے لے، گندا اس کو نہ کرے، گندگی نہ نکالے زبان سے، اس کی حفاظت کرے، اور دل کو محبت، اللہ کی محبت سے خوبصورت بنا لے، دل سے حسد نکال دے، بغض نکال دے، یہ چیزیں نکال دے تو بڑھیا بوٹی ہیں۔ اور اگر ان پر محنت نہ کی پھر وہی ذمہ دار کی مثال، کیوں بھئی یہ زمینیں بنجر کیوں ہوا کرتی ہیں، یہ بتلاؤ نا۔ آدمی زمین پر محنت کرنی چھوڑ دے، بنجر ہو گئی، گھاس اگ گیا، ہیں جی کانٹے دار درخت اگ گئے، پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو لقمان حکیم نے جب یہ بات کہی، مالک نے کہا واقعی تو دانا ہے، چنانچہ لقمان حکیم کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا۔ سمجھی بات؟ یہ بھی غنیمت ہے آپ اس مجلس میں آ گئے، لیکن بھائی کبھی یہی رونا حافظ جی کے مولوی صاحب کے زمانے میں تھا، مولوی صاحب بیچارے منتیں کر کر کے اکیلے جاتے تھے کئی دفعے،
ماننے پروگرام پہ ہوا ایک دو بوڑھے کچھ نوجوان جاتے ہیں، ویسے مجھے ان کا علم ہے، ان کے ساتھ کچھ بوڑھے ایک دو چلے جاتے تھے، اب کچھ نوجوان بھی، لیکن بھائی مہینے میں ایک دفعہ آپ کو بلاتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ، یہاں تو 24 گھنٹے ہی زمین میں رہنا ہے بھائی۔ تو یہ جو ذکر کی لائن ہے نا، اللہ والوں کی ذکر اذکار کرتے ہیں، یہ دل پر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ دل پر محنت ہو جائے اور یہ دل کیا بن جائے، خوبصورت بن جائے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن اولاد اور مال نفع نہیں دے گا مگر الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے دربار میں دل سلیم لے کر آیا، محفوظ لے کر آیا، دل کو ساری گندگیوں سے محفوظ کر لیا۔ اور آپ کا تو سفر بھی دور نہیں بھائی، ان سے پوچھو کسی لمبے سفر والے بزرگ سے مرید ہو گئے، اب نہ جناب بزرگ کی خدمت میں جائے گا نہ فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا خیال کرے، کسی بزرگ سے مناسبت پیدا ہو جائے اور سفر کو دیکھے۔ تبلیغی جماعت کے امیر مولانا الیاس رحمہ اللہ جب شروع میں کام شروع کیا، فرمایا جو لوگ وقت لگا کے آئیں انہیں چاہیے، جماعت کے وہاں کے لوگوں کو چاہیے جو اس علاقے میں بزرگ ہے، اس علاقے میں بزرگ ہے، اس سے تعلق قائم کرائے تاکہ ان کی خدمت میں حاضری دے سکے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا، وہ شجاع آباد جایا کرتا تھا، چنیوٹ کے علاقے کا، تو غریب آدمی تھا بیچارہ۔ تو حضرت جی نے ایک دفعہ فرمایا، بھائی مولوی صاحب یہ لمبا سفر ہوتا ہے اور خدمت میں حاضری بغیر کچھ نہیں ہوتا انسان، بالکل، تو قریب ہی کسی بزرگ سے تعلق قائم کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ اتنا لمبا، ایک ہمارا شاگرد تھا، بہت پرانی بات ہے یہ، مجھے اس نے کہا کہ میں حضرت سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں کو اللہ اللہ بتلا دیتا ہوں تجھے، اللہ اللہ کرتا رہو، جب حضرت تشریف لائیں گے تو تعلق قائم کرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ میرے ساتھ چلو، میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ چلو جی ٹھیک ہے۔ تو مرشد سے تو تعلق کا تقاضا یہی ہے بھی، مرشد سے تعلق قائم کرایا جائے۔ تو جب گیا تو راستے میں بیچارہ تھک گیا، آپ یقین کرنا جب گاڑی سے اترا تو کہنے لگا انشاءاللہ کسی دا پیر دور نہ ہوئے، نہ پھر وہاں بیعت ہوا، نہ اللہ اللہ سیکھی، چپ کر کے واپس آ گیا۔ اسی علاقے کا مولوی ہے، بس گیا، ختم ہوا۔ سمجھی بات؟ آپ کے مولوی صاحب میرے ساتھی تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے، یاد رکھنا یہ بات۔ تعلق تو حضرت سے قائم کرایا ہم نے، لیکن چونکہ بیچارے مصروف تھے، یہاں امامت ہے، طب ہے، تو مجھ سے ہی تعلق رکھا، چونکہ یہ خلفاء جو ہوتے ہیں مرشد کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں شجاع آباد تو وہ ایک آدھ دفعے گئے ہوں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسی لیے یہ حکم دیا کہ قریب کے کسی بزرگ سے، تاکہ آنا جانا ہو سکے، بھائی اپنی ضروریات جو ہے اپنے ذکر کی پوچھ سکے انسان۔ اگر کسی دور کے بزرگ سے تعلق قائم کیا، ایک آدھ دفعہ جائے گا، بس ڈگری ٹائٹ ہو جائے گی اس کی، جیسے میں نے اپنے شاگرد کی بات سنی۔ اور اس کے بغیر چاہ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ یہاں رائمنڈ آئے، بڑے بڑے علماء کو توجہ دلائی، انہوں نے پھر کہا حضرت شیخ سے کہ آپ ہی مرید کر لو۔ فرمایا اللہ کے بندے، میں دوسرے ملک میں رہتا ہوں، نہ تم ادھر آ سکتے ہو نہ میں آ سکتا ہوں، اپنے ملک میں اپنے علاقے میں قریب کسی بزرگ سے مرید ہو تاکہ مرشد کی خدمت میں حاضری دے سکو اور مرشد کی بھی تمہارے ہاں آمد ہو سکے، ان کا بھی سفر آسان ہو سکے۔ صادقآباد ایک دفعے میں گیا، 2 دفعے گیا ہوں، بہت لمبا سفر ہے، سرگودا سے 12-13 گھنٹے کا سفر ہے مسلسل۔ اب کئی مرید ہیں، میں وہاں نہیں جاتا، مگر میرے سے سفر ہوتا ہی نہیں بھائی، یعنی دور کا یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ کو تو دور بھی نہیں بھائی، بالکل نزدیک جگہ ہے، اور سفر بھی ہوتا ہی رہتا ہوگا اپنے کام کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی یہ جو
اللہ اللہ کی لین ہے، یہ ایک محنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ، خبردار آدمی کے جسم میں گوشت کی بوٹی ہے، اذا صلح صلح الجسد كله، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، اگر وہ گوشت کی بوٹی صحیح ہے سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ غلط ہو گئی خراب ہو گئی سارا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، توجہ سے سن لو، وہ دل ہے انسان، وہی لقمان حکیم کی جو بات ہے نا کہ دل جو ہے اس کی اصلاح ہوگی سب کچھ ہو گیا۔ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، نماز پڑھے گا، اللہ کی یاد کرے گا، جھوٹ سے گریز کرے گا اور دوسرے گناہوں سے گریز کرے گا۔ اور اگر دل میں دنیا بیٹھ گئی تو پھر وہی کا دھندے کرے گا جو آج ہو رہے۔ کل پرسوں کی بات ہے بھائی، ہم یہاں سے گزر کے گئے خانقاہ ڈوگرا، ہمارے ایک پرانے پیر بھائی بیمار تھے، تو ہم تو نکل گئے، ہم 12 بجے 11:30 قریب نکلے، 2 بجے یہاں ویگن لوٹ لی لاکھوں نے، چوکی کے قریب کر گئے۔ پرسوں کی بات ہے جب دل جو خراب ہو گیا، ہم نے تو کیا ہے مال جمع کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مال کیسے جمع کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا لوگوں کو رزق سے غرض ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے حرام، اس کی غرض نہیں ہوگی، لوگوں کو مال جمع کرنے سے غرض ہوگی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، سمجھے نا میری بات۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس پر محنت ہونی چاہیے، اللہ اللہ پہ ٹائم لگاؤ، کبھی کبھار آیا کرو۔ اسی لیے ہم نے مہینے کا پروگرام رکھا کہ باہر کے ساتھی آ کر ٹھہریں، چلو ایک رات تو ٹھہریں۔ اصل قاعدہ تو یہ لکھا ہے کہ قریب کا مرید جو ہے وہ 15 دن میں ایک دفعہ آئے، رات قیام کرے، آرام سے آئے، آرام سے واپس ہو، بھاگنے کی نہ کرے۔ لیکن چلو مہینے میں ایک دن سے ایک رات صحیح۔ ایک بات تو یہ، پھر آپ کو جو ذکر میں ترقی ہوگی انشاءاللہ، توفیق ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے ذکر کرنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ یہ اونچی آواز ذکر کرنے میں حرج کوئی نہیں۔ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، کوئی نماز تو پڑھ نہیں رہا کہ نماز کے فوراً بعد لا الہ الا اللہ کلمہ شروع کرتے ہیں، وہ تو درست نہیں ہے بات۔ لیکن آپ تو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، اونچے ذکر کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس کا بھی طریقہ ہے بھائی۔ ڈھیلے سے مار دیا کو ادھر سے، ڈھلے سے مار رہا کو ادھر سے مار رہا، اچھی آواز کے ساتھ، پیاری آواز کے ساتھ، اور دل پر توجہ کر کے ذکر کیا کرو۔ یہ بات یاد رکھو، اپنی آواز کی طرف دھیان نہ ہوا، دل کی طرف دھیان ہوا۔ آواز سے ذکر کرنے میں حرج نہیں، یاد رکھنا، لیکن آواز نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ وہاں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بہت بڑے بزرگ تھے، انڈیا سے تشریف لاتے تھے، تو ہم نے ان کا منظر دیکھا، کوئی مسجد کے اندر بیٹھا، کونے میں بیٹھا، کوئی برآمدے میں بیٹھا، کوئی صحن میں بیٹھا، کوئی کہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اپنے پیارے طریقہ سے، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اپنی اپنی آواز، ایک اپنی اپنی آواز میں ذکر ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کے ساتھ آواز ملانا یہ غلط بات ہے، یہ خلاف درست بات نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ ملاؤ گے پھر وہی ایک راگڑی سی پیدا ہو جائے گی۔ اپنی آواز کے ساتھ اور اپنے دل پر توجہ کر کے، کہ دل میں حرکت پیدا ہوگی انشاءاللہ، دل میں کیفیت پیدا ہوگی۔ اور اگر ایسے ہی کیا بے ڈھنگا سا، ثواب تو پھر بھی ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ذرا توجہ دل کی طرف آپ کی نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سے فائدے انشاءاللہ وہاں کی حاضری سے جب سفر کریں گے۔ مولوی صاحب کئی دفعے کہا کرتا تھا بیچارہ، میں نے بتایا کہ میرا ساتھی ہو کر ہم سبق تھا، اکٹھے پڑھتے رہے ہم، لیکن اس نے صحیح عقیدت کے ساتھ اللہ اللہ سیکھی، جس کو عقیدت کہتے ہیں۔ کہ کئی دفعے لوگ مجھے کہتے ہیں تیرے کو کوئی سائیکل کھیس سی، تیرے کوئی مار دے سی، اس وقت تو یہاں کچی سڑک تھی، جھونڈ بڑے بڑے کھڑے ہوتے تھے، اب تو خیر پکی سڑک بن گئی، عام درخت بھی ہوگی، درمیان میں آبادی بھی ہو گئی۔ رات ہی کو چونکہ مرحوم واپس ہو جاتے تھے، کئی لوگ میں ڈران دین، میں کہ اللہ مالک ہے، اللہ اللہ سکھانے سے اگر موت آ رہی تو کوئی بات نہیں۔ محنت صحیح معنوں میں اللہ اللہ سیکھنے کی صحیح معنوں محنت کی، لیکن ان کا سفر پھر نزدیک تھا، ہمارا سفر اتنا دور لمبا، توبہ توبہ۔
3-4 دن تک مجھے ہوش نہیں آتی تھی، آپ یقین کرو۔ اسی لیے بزرگان دین اپنی علاقوں میں اپنے خلفاء مقرر فرما دیتے ہیں تاکہ ہر آدمی میں لمبے سفر کی نہ ہمت مالی ہوتی ہے نہ ہمت جسمانی ہوتی ہے، نہ ہر آدمی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اب 8-10 گھنٹے میں سفر کیا، وہاں تکان دور کی، رات ٹھہر کے دوسرے دن مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کچھ بھی عرض معروض سنی، پھر تیسرے دن سفر کیا، 3 دن سفر پہ لگ جاتے تھے۔ اور وہ اب شوق بھی نہیں، یاد رکھو وہ شوق بھی نہیں۔ ایک آدھ کی تو بات نہیں، ایک سفر کر لیا، 2 کر لیا، یہ تو بھائی مدت بود بسیار تا پختہ شود خاں، اس کی تو بہت بڑی مدت چاہیے تاکہ پختہ کچا پکا بن جائے۔ سفر کی تکلیفیں اٹھائے گا، سفر میں عجیب عجیب قسم کی تکلیفیں آئیں گی، سمجھی؟ کہیں گاڑی نکل گئی، نماز کی فکر، نماز بھی قضا نہ ہو گئی، کہیں سامان رہ گیا، سامان کی فکر، آخر سفر ہے بھائی۔ تو اس لیے پھر عرض کروں گا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کا مولوی صاحب کی وجہ سے تعلق قائم ہوا، ورنہ بھائی میں تو آپ کو نہیں جانتا تھا۔ پھر یہ اللہ کا احسان ہوا کہ حافظ جی بھی تھوڑا سا باپ کی لائن پہ نظر آ گیا، ورنہ کئی باپ کا کوئی ذہن ہوتا ہے، بیٹوں کا کوئی ذہن ہوتا ہے، بس ختم۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تھوڑی سی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، سمجھی بات؟ باقی رہے اس کے فضائل، اس کے فوائد، وہ تو میں نے زمین کی مثال دے دی۔ جتنے آپ لوگ زمین پر محنت کریں گے اتنا ہی زمین لائق بن جائے گی۔ یہی زمین بنجر ہو، بیکار ہو، اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، محنت سے زمین آباد ہو گئی، یہی لاکھوں کے تک پہنچ جاتی ہے، لاکھوں کا قلعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل ہے۔ اللہ والے کو یہ تو نہیں بھی سارے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کی شکلیں بھائی، کسی کی کوئی شکل، کسی کی کوئی شکل، وہ مخلوق میں محبوب کیوں بن جاتے ہیں؟ ان کا دل قیمتی بن چکا ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ ہم نے کئی ایسے بزرگ دیکھے، آپ یقین کرنا، لیٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے، نماز بھی لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھتے ہیں، لیکن ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے جی ایسی دنیا پڑتی جیسے شہد پر مکھیاں پڑ رہی ہیں، اتنا ہجوم۔ یہاں کے ایک بزرگ تھے، انڈیا جایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ہر وقت 15 ہزار آدمی زیارت کے لیے ہر وقت موجود رہتے تھے، 15 ہزار، یہ بھی چند سالوں کی بات ہے۔ مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، سب بھی زیارتوں کے لیے آ رہے ہیں۔ اور وہ اللہ والا ایسا ہے، بظاہر تو بیکار ہے بھائی، نہ واز کہہ سکتا ہے، نہ نصیحت کر سکتا ہے، پڑھا ہے چونکہ معذور ہو گئے، نگاہ کمزور ہو گئی، کئی بزرگوں کو تو نگاہ ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے کسی کو، لیکن چوں اپنے دل کو قیمتی بنا لیا ہوتا ہے، دل پر زندگی بھر محنت کی۔ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ اپنا پیارا بنا لے، حضرت جبرائیل کو بلا کر فرماتے ہیں جبرائیل فلاں آدمی ہمارا پیارا بن گیا ہے، ہم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے، تم بھی اس کو اپنا دوست سمجھو آئندہ، یہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے آسمان کے تمام ملائکہ میں اس کا اعلان کر دو کہ بھائی اللہ نے بھی فلاں آدمی کو دوست بنا لیا، میں نے بھی بنا لیا، تم بھی سب کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لو۔ پھر زمین میں اس کی دوستی کا اعلان ہو جاتا ہے، جیسی یہ مثال دی میں نے کہ معذور پڑا ہے ایک بزرگ، لوگ اپنے ہاتھ سے ان کی گندگی اٹھا رہے ہیں، سمجھی بات؟ بڑے بڑے وزراء، دنیا دار، بہت بڑے بڑے عالم، جتنا جتنا اللہ کے قرب بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالموں کئی بزرگ ایسے بھی ہوئے بھی جو عالم نہیں ہوئے۔ سائی توکل شاہ صاحب امبالے کے بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہم نے تو زیارت نہیں کی، یعنی ان پڑھ بزرگ تھے، امی تھے، دیوبند کے بڑے بڑے بزرگ ان کی زیارتوں کے لیے آیا کرتے تھے، دعا کرانے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ اپنا دل قیمتی بنا لیا، بس بات وہی ہے، اپنا دل جو ہے نا بڑا خوبصورت بنا لیا، اتنا قیمتی بنا کہ کروڑوں روپے میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور بات وہی ہے، تھوڑی سی محنت کی ہے۔ یہی زمین ہے، زمین میں شور ہے، زمین میں جناب سیم ہے، زمین میں جناب کیا ہے، تھور ہے، کسی لحاظ سے زمین بیکار ہے۔ آپ جتن کرو گے، محنت کرو گے، کوشش کرو گے، سیم ہے، درخت لگاؤ گے، شور ہے، اس کے لیے کوئی اور مثالیں ڈالو گے،
اور اگر اس پہ گھاس اگا ہوا ہے، درخت اگے ہوئے ہیں، اونچ نیچ ہے، تو آپ ٹریکٹروں کے ذریعے اس کو صاف کریں گے، محنت کرو گے۔ ہمارے عزیزوں نے یہاں خانیوال کی بات ہے، یہ تھل کا علاقہ تھا، ایوب خان کا دور ہے، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 36,000 روپے کی ایک الاٹ دیتی تھی حکومت، ٹویل لگاؤ، 1,36,000 روپے کی، یعنی 6,000 روپے کا ایک مربع۔ بہت سی دنیا نے لیے، لیکن جو زمین پر محنت کر گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ آج وہاں ایک مربع کوئی دیتا نہیں ہے، ایک مربع 50 لاکھ روپے کا ہے۔ اندازہ فرما لو، کہاں 6,000 کا مربع، کہاں 50 لاکھ کا مربع۔ کیوں؟ زمین پر محنت کر رہے، اور جو چھوڑ کر بھاگ آئے بھاگ آئے۔ جس نے اللہ کا نام چھوڑ دیا وہ گیا، ختم ہوا۔ اور جس نے خدا کے نام پر، لا الہ الا اللہ پر، اللہ پر، الا اللہ پر محنت کر لی، جس نے درجے کی محنت کر لی اتنے درجے کا کامیاب ہو گیا۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کسی آدمی نے پیر صاحب کو پیسے دے دیے، پیر صاحب نے کہا تو میرا خلیفہ۔ بھئی ایسے بھی موجود ہیں۔ سرگودا میں ایک حکیم قصہ سناتا ہے کہ میں پنڈی میں تھا تو مطلب کہیں بنایا ہوا ہوگا اس نے، ایک بزرگ کا کوئی اپنا سلسلہ آستانہ تھا وہاں، لیکن سب اللہ والوں کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے، سب بزرگوں کے بارے میں یہی گمان شروع کر دو۔ تو میں نے تھوڑی سی خدمت کی، فرمانے لگے تو میرا خلیفہ ہے بس۔ نہ میں نے اللہ اللہ سیکھی، نہ ان کا مرید بنا، بس تھوڑے سے پیسوں سے۔ پھر کہنے لگے جس کو تو خلافت دے گا وہی میرا خلیفہ ہو جائے گا۔ ایسی بات تو نہیں ہے، وہ تو بھائی محنت کو دیکھتے ہیں۔ جس کسی آدمی نے محنت کی اور صحیح معنوں میں اپنی زمین کو قیمتی بنا لیا تو وہ اللہ کا محبوب بن گیا، بزرگان دین کی نگاہ میں آ گیا، بزرگان دین کی دعاؤں میں شامل ہو گیا، اہل اللہ کی فہرست میں لکھا گیا، اللہ پاک گیا۔ جو اور اللہ والے اللہ کی فہرست میں ہیں، اللہ کے پیارے بندوں کی، وہ بھی فہرست میں آ گیا۔ تو بہرحال یہ اچانک مثال ذہن میں آ گئی چونکہ آپ ذمہ دار ہیں۔ شہر کے لوگوں کی ہم مثال دیتے ہیں دکان کی، کہ وہ دکان پہ محنت کرتے ہیں، دکان کا نام مشہور ہو گیا تو اس کی شہرت جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گی اس دکان کی قیمت کو۔ سمجھی نا بات؟ تو دنیا میں کوئی کام بھی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ تم یہ گمان نہ کرو کہ آمنا کہہ کر تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ہم تمہارا امتحان نہ کریں، تمہاری کوئی آزمائش نہ کرے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہارا امتحان کریں گے بھائی، کسی نہ کسی نقصان کے ذریعے امتحان کریں گے، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ چند باتیں جو اللہ نے ذہن میں ڈالی میں نے گزارش کر دی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا